دام محبت میں سعدیہ کی طبیعت اب دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، کیونکہ سعدیہ کو سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر کو دکھایا تو جس کے مطابق پتہ چلا کہ سعدیہ کی طبیعت اب پہلے جیسی نہیں ہے۔ اب اسے چلتے پھرتے اپنی بیٹیاں دانیہ اور سونیا یاد آنے لگی، مگر رملہ جو سعدیہ کی بہو ہے وہ بھی دانیہ اور سونیا کی جیسی ہی تھی۔ اس نے اپنی ساس کا بہت اچھے سے خیال رکھا، مگر سعدیہ کو اس بات کا احساس نہیں۔ مراد شکر گزار بہت زیادہ رملہ کا کر رہا تھا کہ تمہاری شکریہ، تم نے میری بہنوں کی طرح میری ماں کا خیال رکھا۔ سعدیہ کہنے لگی تم میرا اتنا خیال کیوں رکھتی ہو؟ رملہ کہنے لگی امی کیونکہ میں مراد سے بہت پیار کرتی ہوں، اور مراد اپنی ماں سے پیار کرتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے آپ کی خدمت کرنی پڑی ہے۔ دوسری طرف دانیہ جو دوبارہ سے ایک بار پھر پریگننٹ ہو گئی، اور ولید بہت زیادہ خوش تھا، مگر دانیہ پریشان تھی کہ میں اب بچے کو دوبارہ سے اپنا کھو نہیں سکتی۔ مگر دانیہ کی ساس نے دانیہ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ تم پریشان نہ ہو، تم انشاءاللہ اللہ نے تمہیں خوشی دی ہے، تمہاری خوشی کی حفاظت بھی اللہ ہی کرے گا۔ دوسری طرف فارہ جس کی شادی وکی سے طے تو ہو گئی، مگر فارہ کی ماں وہ وکی کی نیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فارہ کی شادی کر کے گھر میں رکھنا یہ ٹھیک نہیں۔ ملک بلال جو دنیا کو دھوکہ دیتا رہا، آج خود وکی کے ہاتھوں میں اپنی ساری لوٹی ہوئی دولت کو وہ ایک بار پھر لٹوا لے گا، اور ملک بلال کے ہاتھوں میں کچھ نہیں آئے گا۔ فارہ کو یہی پتہ وکی اسے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، مگر فارہ اس کی محبت میں پاگل ہو گئی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کس آدمی سے اس نے محبت کر لی، مگر فارہ کی ماں ساری حقیقت جان رہی تھی۔ سب کو سمجھانے کی کوشش تو بہت کر رہی تھی، مگر فارہ کی ماں کی کسی نے نہ سنی۔ دوسری طرف سونیا بھی اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش ہے۔ سونیا کی بھی اللہ نے گود بھر دی۔ سونیا اور باز یہ بھی والدین بن گئے۔ سعدیہ کی بیٹیاں دونوں اپنے گھر اور بیٹا بہت زیادہ خوش ہے، مگر ان کو جس نے دنیا میں ٹھوکروں پہ رکھ دیا، ملک بلال، کروڑوں کی پراپرٹی ہتھیا کر آج خود وہ اپنے داماد کے ہاتھوں سے کس طرح سے لٹوایا جائے گا۔ تو دوستو آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار دیجیے گا۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔ زیادہ دے اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔